نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سلسلہ گفتگو اس حدیث پاک پر تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کی بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی، اور یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور کوئی بھی شے تم سے چھپی نہیں رہے گی، کیونکہ حاکم مطلق وہو خیر الحاکمین، ان الحکم الا للہ، وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، علیم خبیر بھی ہے، اور وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہ نگہبان بھی ہے، حاضر بھی ہے، اس سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہے. تو جب اس کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو فرمایا کہ کوئی شے ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. تو جب اس سے کوئی شے چھپائی نہیں جا سکتی تو پھر ریاست جسدیہ، یہ جسمانی ریاست، اس کا کوئی جزو، اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بنانے والے کے سامنے پیش کرتے ہوئے ڈر لگے کہ وہ پوچھے کہ میں نے تو اس جزو کو ناقص نہیں بنایا تھا، تو نے تو اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. آپ نے قرآن پاک میں یہ بھی پڑھا ہے، فتبارک اللہ رب العالمین،
तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकी, उससे अच्छी शय कोई पैदा नहीं कर सकता। जिस शय को पैदा करता है उसमें हुस्न बा कमाल रखा है, न जानवरों के लिए, न हैवानात के लिए, न नबातात के लिए, न जमादात के लिए, न फल्कियात के लिए, न अर्जियात के लिए, सिर्फ आपके लिए। अल्लाह ताला फरमाता है अहसनुल खालिकी, रब ने अपनी सिफत तख्लीक का हुस्न सारा तुम्हारे बनाने में रखा है। चुनाचे ये मसला भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम के साथ फरमाया है। वह तीन, अंजीर की कसम है। अंजीर की कसम है। रब्बे करीम ने कसम उन अशिया की फरमाई है जिन चीज़ों को नबी रहमत अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत है। वज़्ज़ैतून, जैतून की कसम। तूरे सीनीना, बाबरकत तूर की कसम। वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमन वाले शहर की कसम। ये चार कस्में हैं। चार कस्में ये हैं। पांचवा लामे ताकीद है और छठा कद तहकीक का है। तो कसम ताकीद के लिए होती है। तो रब करीम ने रब होकर हमारे जैसा, मेरे जैसा एक फकीर हकीर बात कसम खा के बयान करे तो सुनने वाले कहते हैं भी इसने कसम खा कर बयान किया है, मसला सही है। तो मेरे जैसे की बात कसम की वजह से मान ली जाती है तो रब है, उसे कसम की जरूरत ही नहीं है, वो कसम का मोहताज नहीं है। चलिए शय की अहमियत के लिए कसम फरमाता है तो एक हो, छह ताकीदें। वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कद, लाम भी ताकीदी है, कद भी तहकीकी है। छह ताकीदों के साथ रब करीम ने फरमाया है। मौला कोई इरशाद तो हो, कसमों पे कसमें, ताकीदों पे ताकीदें। फरमाया खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। अब मुफस्सिरीन किराम को अगर उनके दरवाजे पे जाके खैरात मांगें तो बड़ी तफसीली बात हो जाएगी। सूफिया ने एक बात ही ऐसी की है कि दीगर किसी तफसील की जरूरत नहीं रहती। आखिर मलाइका भी हैं, वो तो नूर से बने हैं। जिन्नात हैं, वो आग से बने हैं। आग की चमक, नूर की महक और चमक बेगुबार है। तो जो मखलूक नूर से पैदा फरमाई, आग से पैदा फरमाई, उनके लिए फरमाता कि मैंने फरिश्तों को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया। ये कहीं नहीं फरमाया। मैंने जिन्नात को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया, कहीं नहीं फरमाया। ये खाक का पुतला जो इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ, अल्लाह कसमें फरमा के कहता है हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। आखिर कोई
حقیقت تو ہے جس کی بنا پر رب کریم نے انسان کو بہترین تخلیق فرمایا اور قسم کے ساتھ فرمایا. 6 قسمیں تاکید ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں باقی سب کو چھوڑو، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس شکل میں جلوہ گر کیا. اس سے بڑی اور کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ تو یہ ہے کہ فرشتے نوری ہیں، تو نور میں چمک بھی ہے، دمک بھی ہے، نور میں رعنائی بھی ہے، نور میں نفاست بھی ہے، نزاہت بھی ہے، نزاکت بھی ہے، نفاست بھی ہے. اس کی قسم فرمائی ہوتی، خاک سے پیدا کی اس کی فرمائی، اس لیے کہ نبی رحمت علیہ السلام کو رب کریم نے اس صورت میں جلوہ گر کیا. اس واسطے قسموں کے ساتھ فرمایا کہ تمہاری صورت جو ہے، اور احسن تقویم نری صورت کی بات نہیں ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی زلف کے آخری سرے تک انسان احسن تقویم کا مظہر ہے. احسن تقویم کا مظہر ہے. جبریل امین علیہ السلام کے لیے ایک قول میں فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ تو فرمایا ہے. اور فرشتوں کے لیے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ تو فرمایا ہے بل عباد مکرمون. یہ تو فرمایا ہے. لیکن احسن تقویم کا قول، احسن تقویم کا قول جو ہے وہ اس جنس کے لیے ہے جہاں اس کا محبوب جلوہ گر ہے، جہاں حضور جلوہ گر ہے. تو معاذ ابن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ولا یزال قدم عبد، جس کی پیشی ہوگی وہ جن قدموں پہ کھڑا ہے ہل نہیں سکے گا، حتی یسأل عن اربع، اس سے 4 چیزوں سے سوال ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ امتحان لینے سے پہلے سوالات بتا دیے ہیں، ورنہ تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کوشچن پیپر ہوتا ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں جب تقسیم کرتے ہیں اسی وقت کھولا جاتا ہے، پہلے اسے کھولتے نہیں ہیں. چاہے وہ ایگزامینر ہو، آفیسر ہو اس محکمے کا، وہ کبھی بھی راستے بھی نہیں کھولتا. جب امتحان کے کمرے میں آئیں گے اس وقت چاک کریں گے اور کھول کر تقسیم کریں گے. پہلے تو ہوا بھی نہیں لگاتے کسی کو. لیکن اللہ تبارک و تعالی اس قدر عظیم بھی ہے، جلیل بھی ہے، رفیع بھی ہے، قدیر بھی ہے، لیکن اس کے باوصف اتنا کرم کیا کہ نبی رحمت علیہ السلام کی امت کے لیے امتحان کا اعلان کر کے انہیں انڈر پریشر نہیں رکھا، بلکہ فرمایا کہ میں پرچہ تو میں بتا دیتا ہوں، تیاری کر لو. تمہیں پرچہ بتائے دیتا ہوں، اور یہ پرچہ کبھی صحابی آؤٹ کر دیتے ہیں، کبھی نبی پاک علیہ السلام آؤٹ کر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اپنی طرف سے تو نہیں کہتے نا، سرکار کے بتانا سے کہتے ہیں. ورنہ معاذ بن جبل کا کیا کام ہے؟ انہیں کیا پتا تھا کہ کیا پوچھ گچھ ہوگی؟ تو قیامت میں ہوگی. قیامت ابھی آئی نہیں،
کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، تو اسی پاک ذات کی برکت ہے جس کی نظر میں ساری کائنات ہے۔ عالم خلق بھی ہے، عالم امر بھی ہے، عالم موجودات بھی ہے، عالم برزخ بھی ہے، عالم حشر بھی ہے، عالم قیامت بھی ہے، عالم وزن بھی ہے، اور سارے کے سارے عوالم کو جن کی نظر میں ہے وہ حضور ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر قبر میں جانا وہ بھی ایک ایگزامینیشن ہال ہے، امتحانی کمرہ ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا 3 سوال ہوں گے، بہتے نہیں 3 ہوں گے، اور صرف 3 کہہ کر خاموشی نہیں فرمائی بلکہ وہ سوال بھی بتا دیے، من ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی حق حاضر راجل، سوال بھی بتا دیے، اور صرف سوال ہی نہیں بتائے، جواب بھی بتا دیے۔ اور کیا مقام ہے سید آدم علیہ السلام کا بارگاہ خدا بندی میں، پوچھتا وہ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ میں نے پرچہ ان کو دینا ہے، قبر میں امتحان بھیجوں گا، سوالات، چلو سوال کی گنتی تو بتا دی آپ نے، تو وہ سوال بھی بتا دیے، چلو وہ سوال ہی بتا دیے تو بس ہوتی، تو نے تو جواب بھی بتا دیا، بتایا یا نہیں بتایا ہے؟ صحاح 6 کی حدیث پاک ہے۔ اور حضور کا غلام صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ حضور نے ایک کم بتایا، 3 غلام سے جو فرمایا وہ 4 ہے، کیونکہ وہ قبر میں ہے، ایک گھٹا دیا کہ تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور ایک بڑا یعنی پورا کر کے 4 کر دیے زندگی میں۔ آپ نے اگر توجہ فرمائی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ ہاں جی 5۔ چھوٹے چھوٹے ہوں سی تے ساڈیاں عزت والیاں ماواں، اللہ انہوں نے قبراں تے کروڑاں رحمتاں فرمائے، وہ چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں سکھاندیاں سی، پترا 5 بنا اسلام دے، اور وہ اسلام کے جو 5 بنا ہیں ان میں سے جو پہلا رکن ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ دین اسلام اور ایمان کے صدر دروازے کی چابی ہے۔ جب تک وہ نہیں اس وقت تک ایمان اور اسلام کا صحن مبارک جو ہے اس میں داخلہ نہیں ہوتا۔ اس ادارے کے داخلے کے لیے ایمان ضروری، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، تو وہ تو داخلے کے لیے ہے، لیکن اب باقی کتنے رہ گئے؟ 4 ہی رہ گئے، رکن بھی 4۔ اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں تم سے سوال بھی 4 ہی ہوں گے، جتنی کتابیں ہیں اتنی سوال نہیں ہوتے، کتابیں بہت ہوتی ہیں لیکن سوال مختصر ہوتے ہیں۔ یہاں کورس بھی 4، کتابوں کا نہیں، جملوں کا 4، اور 4 سوالات۔ پہلا سوال تو یہ ہے ان جسدہ فیما ابلاہ، اللہ کریم فرمائے گا میں نے تجھے ایسا جسم عطا کیا جس کو میں نے احسن تقویم قرار دیا، اب تیرے اس جسم کی یہ حالت ہے، تو نے اس جسم کو کس مصروفیت میں اتنا بے رونق کر دیا ہے؟ ماں تو پوچھ سکتی ہے بیٹے میں نے صبح دھو کر صاف کر کے استری کر کے تجھے سوٹ پہنایا تھا،
تو نے ایک چکر لگایا واپس آیا ہے تو اس پہ داغ لگے ہوئے ہیں, چھینٹے پڑے ہوئے ہیں, یہ گندا ہو گیا ہے. یہ کیوں کیا؟ ماں کو غصہ آئے گا تو تھپڑ بھی لگ سکتا ہے, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب رب پوچھے گا تھپڑ نہیں مارے گا, کیونکہ حضور کی امت ہے. یہ سوال حضور کی امت سے ہو, کیونکہ حضرت معاذ فرماتے ما منکم من احد, تم میں سے اس جسم کو تو نے کہاں بوسیدہ کیا ہے؟ اللہ پوچھے گا ان جسدہ, انسانی جسم کے متعلق تو نے کہاں اس کو بوسیدہ کیا؟ کسی کی 60 سال, کوئی 70 سال, کوئی 50 برس, کوئی 80 برس, کوئی 100 برس کے قریب. میں نے تجھے احسن تقویم, احسن تخلیق فتبارک اللہ, میں نے تجھے پیدا کر کے اپنے احسن الخالقین ہونے کی دلیل تجھے قرار دیا. میری تخلیق بھی احسن اور تیری تقویم بھی احسن, تیری تقویم بھی آسان. اور حسان بن ثابت پہ خدا کی بے حد رحمت ہے, انہوں نے آسن کا صیغہ بول کر مراد رخ مصطفیٰ دیا ہے. جی یہ لکھا ہوا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ علیہ السلام, احسن منک, آپ سے زیادہ حسین, لم ترى قط عینی, کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. لیکن سارے ابو بکر صدیق تو نہیں ہیں اس دنیا میں. ابو جہل لعین بھی تو ہے, وہ کہہ سکتا تھا کہ اگر ان سے زیادہ حسین نظر نہیں آیا تو تجھے نہیں آیا, تجھے نہیں آیا. میں تو نہیں مانتا. حضرت نے پنجابی جو کہنے نے تھوپا ہی لا دیتا ہے کرا کی پنجابی کے لفظ تو بغیر نہ اپ ٹو ڈیٹ مسئلہ نہیں ہوتا. سرکار حضرت حسان بن ثابت نے تھوبا لگا دیا, اور میری نظر کی بات نہیں ہے. یا رسول اللہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ سے زیادہ باجمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں. مادر گیتی کی گود یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی مثال سے خالی ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. سرکار سن رہے ہیں, روکتے بھی نہیں ہیں, روکتے بھی نہیں, سب مبالغہ کرتا ہے. آسن اور بھی ہیں, آسن یوسف علیہ السلام بھی ہیں, آسن ان کے بابا جان بھی ہیں, آسن ان کے بابا جان بھی ہیں, آسن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں, آسن حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں, آسن آدم علیہ السلام بھی ہیں. نبی سارے آسن ہیں اپنی اپنی امتوں میں, لیکن تو کہتے آسن من کا لم ترى قط عینی. رب روک دیتا, چپ, میں بتاتا ہوں کہ ان سے آسن اور کون. رب بھی خاموش ہے, سرکار بھی نہیں روکتے. معلوم ہوتا ہے مسئلہ حقیقی یہی ہے. ایک حدیث شریف ہے, اس کو نقل کیا گیا ہے غالباً, مجھے عادت سی بن گئی ہے کتابوں کے حوالے کی. کبھی
کبھی بھول بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتاب کسی کوئی اور ہوتی ہے، نام کسی اور کتاب کا آ جاتا ہے۔ درخواست ہے اہل علم سے کہ اگر محسوس کریں تو مجھے معاف کر دیا کریں۔ بہرحال مسئلہ ہے ضرور، لیکن یہ تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ شفا شریف میں ہے، قاضی ایاز مالکی نے رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ سید عالم نبی رحمت علیہ السلام کا کبھی کبھی، یہ میں ذرا وضاحت کر دیتا ہوں، کبھی کبھی سرکار مدینہ عالیہ سے باہر بھی تشریف لے جاتے ہیں، لیکن ایسی سیر و سیاحت کے لیے نہیں جیسے سیر ہم کہتے کہ ڈاکٹر کہتا ہے سیر کیا کرو، نہ، حضور اپنی صحت بنانے کے لیے سیر نہیں کرتے، ان کی تو صحت جیسی ہے جیسی رب نے بنائی ہے، کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ آپ جیسی صحت کسی کی ہے ہی نہیں، اس صحت کو بیماری لگتی نہیں، بیماری صحت کو پگھلا دیتی ہے۔ سرکار کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ تر و تازہ ہے۔ آپ یہ فرمائیں، آدمی اگرچہ اب ایک نیا قانون نکلا ہے کہ 50 سال کے بڈھے مسیت میں نہ ہیں، لیکن یہ تو ہے کہ 50 سال سے اوپر آدمی گزر جائے تو میرے خیال میں چٹے آ ہی جاتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اگر آپ نے چھوڑے ہوں تو آئیں گے، یہ میں وضاحت کر دوں کہ آپ کہے گا میرے تو منہ تے نہیں تو تمہیں میں کیتی جانا ہے۔ اگر آپ نے چھوڑے ہیں تو یہ کھیتی یہاں اگے گی نا، اس کے بال چٹے ہو جاتے ہیں، اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ چٹے بال ہماری آبرو ہیں، خدا کی قسم ہے، یہ بڑھاپے کی دلیل نہیں ہے، یہ حسن کی اور عزت کی دلیل ہے۔ من شاب شیبۃ فی الاسلام، جو کہ مسلمان ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے بڈھا ہو گیا، جس کے چٹے آ گئے، اور قسم بخدا جب سے چٹے آنا شروع ہوئے ہیں مجھے روحانی سکون ہوا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس کے بال چٹے آ گئے اسلام میں، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، چٹے آ گئے۔ سب سے پہلے سفید بال ابراہیم علیہ السلام کے محاسن شریفہ میں آیا۔ اب محاسن کس کو کہتے ہیں؟ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے کہ ہر لفظ کی تفصیلات کروں۔ محاسن شریفہ میں سب سے پہلے چٹا بال آیا، یا ربا، باقی تو سارے بال جو ہیں وہ سیاہ ہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا پیارے خلیل یہ ہادہ وقار، نبوت ہے، رسالت ہے، خلت ہے، بانی کعبہ ہیں، منادی حج ہیں، موجد قربانی ہیں، جد المصطفیٰ علیہ السلام ہیں، اتنی شانیں ہیں۔ اللہ فرماتا یہ چٹا بال ابراہیم یہ تیرا وقار ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مجھے تو آ گیا کہ چٹا بال آ جائے تو یہ وقار ہے، اس کے دشمن نہ بنو، اس کو موڑ کر باہر نہ گراؤ، اس کو رہنے دو، رب نے یہ مور لگائی ہے، عزت کی مور لگائی ہے۔ فرمایا یہ وقار ہے۔ عرض کی مولا تیرے حکم کے مطابق یہ وقار ہے تو ایک کیوں؟ زدنی وقارا، میرا وقار بہتا کر دے۔ رب کریم نے ان کے پاؤں پہ کھڑے کھڑے ساری نیش مبارک کو چٹا کر دیا، چٹا کر دیا۔ سبحان اللہ،
رب رب ہے، حسن کو جس انداز میں ظاہر کرے وہ کر سکتا ہے۔ 63 برس کی حیات طیبہ ظاہرہ میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا۔ رفیق اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ بیٹھے ہیں آرام سے، میں ہر بات پہ کیسے وضاحت کروں، یہ اصطلاحی الفاظ ہیں اور گفتگو میں اصطلاحی الفاظ آتے رہتے ہیں۔ رفیق اعلیٰ میں جب کہ 63 برس کی حیات طیبہ ظاہرہ ہے، لیکن 63 برس کی پاک زندگی میں محاسن شریفہ میں 15، 16 یا 17 بال مبارک سفید تھے، اور رب نے دونوں کی قسمیں فرما دی، والضحیٰ کہہ کے چٹوں کی قسم فرما دی، واللیل اذا سجا کہہ کے کاہوں کی قسم فرما دی۔ کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ ہے تیری، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تیری خلق کو رب حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ سرکار کی خلق جمیل ہے، خلق عظیم ہے، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ تو آگے کیا یاد ہے؟ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ حضرات گرامی، سرکار کے محاسن شریفہ میں 16 یا 17 بال مبارک جو تھے وہ سفید تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی رب کریم نے اس لیے ظاہر فرما دیے کہ چٹے بالوں کی عزت بن جائے، چٹے والوں کی عزت بن جائے۔ اور خبردار کسی بزرگوار حضور کے منگتے غلام کو جس کے چٹے بال ہوں کبھی اس کو مذاق نہ کرنا، یہ چٹے بال جو ہیں یہ وقار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرا وقار بہتا کر دے، اور رب نے ساری ریش مبارک سفید کر دی۔ آپ سے پہلے چٹے بال نہیں آتے تھے، یہ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے۔ تو یہ بھی ویسے بھی یوں بھی سرکار کے محاسن شریفہ میں یہ آ گئے ہوں کہ یہ جد امجد کی دولت ہے، وراثت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جسدی طور پر حضور کے جد امجد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معراج شریف کی رات جب سماع اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ اور سابعہ سرکار کی تشریف آوری ہوئی، تو جہاں جہاں جو رسول تھے انہوں نے یہ کہا مرحبا
بالأخ الصالح، مرحبا، عظیم المرتبت بھائی کو مرحبا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بن ابن صالح، عظیم بیٹے کو مرحبا۔ تو محترم، سرکار علیہ السلام تشریف لے جاتے سیر و سیاحت کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے بھی تشریف لے جاتے کہ اگر مدینہ عالیہ کے دائیں بائیں کوئی قافلہ ہو تو ان کے حال احوال پوچھے جائیں، ان کو کوئی ضرورت ہو تو ان کی ضرورت پوری کی جائے۔ اس تجسس میں ویسے یہ تو ہے ہی کہ سرکار جہاں قدم رکھ دے وہ جگہ ہی بڑی عظیم ہوتی ہے۔ مدینہ عالیہ کی گلی گلی، کوچا کوچا، بلکہ مدینہ عالیہ کا ماحول ہر مقام متورک ہے، سرکار نے قدم لگائے ہیں۔ حضور نکلے تشریف لے گئے تو ایک قافلہ اترا ہوا ہے، حضور وہاں پہنچ گئے، پچھلا پیر ہے، پچھلا پیر ہے۔ دیکھا تو قافلے والے ہیں، کوئی قافلے والے جو ہیں وہ اپنے کاروبار تجارت میں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ حضور پہنچے وہاں تو آپ نے دیکھا ایک اونٹ پسند آ گیا، سرخ اونٹ ہے، وہ پسند آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھی یہ بیچو گے؟ بیچو گے؟ سید الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، حبیب مالک یوم الدین، سید الخلق علی الاطلاق، حبیب الحق بالاتفاق، النبی العربی القرشی الزمزمی الحتحامی الحجازی۔ یہ سب شان سرکار کی مقام یہ ہے۔ اور خیال شریف آیا تو خریداری شروع ہو گئی۔ اونٹ بیچو گے؟ وہ بڑے بڑے بڈھے یا سیاڑے وہ تو کہیں گئے ہوئے تھے، ایک نوجوان مل گیا، اس نے کہا جی بیچنے کے لیے تو آئے ہیں، سفر جو کی ہے تو یار تجارتی مال ہے۔ فرمایا کرو سودا، کرو سودا۔ مختصر یہ سودا ختم ہو گیا، اتنے من کھجورے، درہم نہیں، دنانیر نہیں، یہ میری اپنی وضاحت ہے کھجوروں کی، کیونکہ وہ کھجوریں لیں گے اس کے عوض تو پھر ان کھجوروں کو زیادہ قیمت کے ساتھ اپنے وطن میں جا کے بیچیں گے، یہاں بھی نفع سے بیچیں گے، وہاں بھی وہ نفع سے بیچیں گے۔ چنانچہ کئی من کھجوروں کے بدلے سودا ہو گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا بظاہر کہ سرکار فرماتے اچھا میں تو سیر کے لیے، میں دیکھنے کے لیے آیا تھا، تو ایسا کرو میں پیسے لے آؤں، قیمت لے آؤں تو پھر لے جاؤں گا۔ ایسا ہوتا؟ آپ نے اونٹ کی مہار پکڑ لی، فرمایا اچھا یہ میرا ہو گیا، میں اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ وہ ایسا بھی بیچنے والا ہے کہ گاہک کو جانے نہ پہچانے، قیمتی مال بھی دے دیا اور پھر پیسے بھی نہیں مانگے، کہتا میں پھر بھیج دوں گا۔ تو وہ یہی کہہ دیتا کہ اچھا جب پیسے آئیں گے تو یہ بھی لے جانا۔ نہیں، حضور لے کے چلے گئے اور فرمایا میں بھیج دوں گا۔ شام کو بڈھے سیانے آ گئے، انہوں نے کہا وہ اونٹ کدھر گیا؟ کیونکہ شو کیس میں ہمیشہ ایسی شے لگاتے ہیں جس کو دیکھ کر گاہ کھنچ جائے۔ شو کیس ایسے ہی ہوتا ہے، شو کیس میں لگانے کے لیے ہمارے لیے بزرگوار تھے بابے بڈھے، جس کو دنیاوی قانون کہتا ہے یہ بڈھے مسجد میں نہ آئے۔ تمہاری گندی تحقیق پہ لعنت، جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ درمیان میں چلتے چلتے دل کا درد رونا پڑتا ہے۔ میں تو مسئلہ آپ کو تلخی کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ تو
وہ آ گئے، انہوں نے کہا وہ کدھر گیا اونٹ؟ وہ کہتا میں نے بیچ دیا۔ کتنے کا بیچا؟ اتنے من کھجوروں کا۔ کسے بیچا؟ کہتا پتہ نہیں۔ نام؟ کہتا جی کوئی پتہ نہیں۔ تو کھجوریں کدھر ہیں؟ کہتا وہ ابھی نہیں ملی ہیں۔ تو کھجوریں نہیں ملی ہیں، مال بھی دے دیا، پوچھا بھی نہیں، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں لیا، یہ کیا تو نے سودا کر دیا؟ ہمارے ہاں تو بڑا قیمتی مال تھا۔ اب یہاں کتاب میں نہیں ہے، یہ فقیر کی کتاب میں ہے۔ ایسا ہوا کبھی نہیں، ایسا ہوا کبھی نہیں کہ دکاندار بے پہچان گاہک کو سودا دے دے ادھار، نام بھی نہ پوچھے، اور پھر کہے کہ یہ لے جاؤ، قیمت پھر بھیج دینا۔ میرے خیال میں پورے والے میں تو ایسا کوئی دکاندار ہے نہیں پایا۔ کیوں؟ انوکھا ہی سودا ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ جو جانے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، وہ اناڑی تو نہیں ہے، اناڑی تو نہیں ہے، تو پھر اس نے نام کیوں نہیں پوچھا، ایڈریس کیوں نہیں پوچھا؟ میرا دل تو یہی کہتا ہے یہ ساری چیزیں بجا، لیکن اس بیچنے والے نے جب اپنے خریدار کو دیکھا، دیکھتے ہی رہ گیا، پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، وہ تو سارا گئے کھینچا تانی کرنے لگے۔ تو جو مفتوح حسن سرکار تھا، آخر جس نے سرکار کے حسن کے ایجاد کی وجہ سے یہ کچھ پوچھا بھی نہیں ہے، تو رب اس کو پوچھنے دیتا ہے؟ وہ اسی کشمکش میں ہے۔ وقالت ضعینۃ، صاحبان تمبو، صاحبان کے اندر بیٹھی پردہ نشین عورت بولی، جو ان تاجروں کی کوئی بہن بیٹی یا کسی کی بیوی ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی۔ قالت ضعینۃ، وہ خاتون بولنے لگی گھبراؤ نہیں۔ تو کیا بولتی ہے؟ کہنے لگی زیادہ تمہیں کیا پریشانی ہے کہ تمہاری قیمت ضائع ہو جائے گی؟ یہی ہے۔ کہتی انا ضامنۃ، انا ضامنۃ لثمن البعیر، تمہارے اونٹ کی قیمت کی میں ضامن ہوں۔ لے آپ گئے ہیں، ضامن وہ ہو رہی ہے، کبھی دیکھا نہ بالا پہچانا نہیں ہے۔ یہ پورے قافلے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو گیا کہ تو خانہ نشین عورت ہے، اجنبی شخص کی ضمانت دیتی ہے، کو تجھے سوچ نہیں ہے؟ کہنے لگی پہلے یہ تو پوچھو کہ میں نے دیکھا کسے ہے۔ اور یہی حضرت حسان کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کہنے لگی میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں۔ قیمت کی؟ انہوں نے کہا تو کیسے ضمانت دیتی ہے؟ کہتی تم نے اسے نہیں دیکھا جسے میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہتی ہے رأیت وجہ الرجل کالقمر لیلۃ البدر،
جس عالی وقار شخصیت کو میں نے دیکھا وہ اس کا حسن کیا تھا؟ کل قمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند دیکھا ہے۔ اور میں ساتھ پہ یہ بھی کہہ دوں کہ جس نے سید عالم علیہ السلام کے حسن مبارک کو 14ویں کا چاند کہا ہے، شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ اس نے اپنی بساط کے مطابق کہا ہے، ورنہ کہاں 14ویں کا چاند، کہاں رخ سرکار، کہاں 14ویں کا چاند۔ یہ تو چڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ سرکار کے رخ انور کا حوصلہ گھٹنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قسم بخدا سرکار علیہ السلام کا حسن لمحہ بلمحہ بڑھ رہا ہے، ہر سانس میں بڑھ رہا ہے، ہر لمحے میں بڑھ رہا ہے۔ جو 1:02:05 پر سرکار کا حسن پاک ہے، خدا کی قسم ہے کہ 1 منٹ اوپر گزر گیا ہے، حضور کا حسن اس سے بھی آگے اتنا نکل گیا ہے کہ ملائکہ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ تو دم بخود رہ گئے، کہنے لگے اچھا کب دیں گے کھجور؟ کل صبح آئیں گی۔ صبح کو کہہ کے اس سے پوچھ لیا جی بیچنے والے سے۔ دن چڑھا، اب وہ ساری رات کشمکش میں گزر گئی۔ دن چڑھا تو مدینہ عالیہ کی طرف سے چند حضرات آ رہے، سروں پہ گٹھڑیاں، آ کے گٹھڑیاں وہاں رکھ دی۔ فرمایا ایکم، تم میں سے کون ہے جس نے ہمارے آقا سے اونٹ کا سودا کیا؟ اب کھوپڑی میں بات آئی کہ کوئی ذات تھی جس سے ہم نے یہ سودا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب بتایا جاتا ہے ان کا حسن دیکھ کر تو جو نہیں سمجھے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، جب یہ قیامت میں یہی حسن لے کر آئیں گے تو میں ان کے حسن کے صدقے بار بار کے گناہگاروں کو نہیں بچتا۔ سرکار کے حسن پر نچھاور ہوگی، حضور کے حسن پر نچھاور ہوگی۔ اگر ان کے حسن پر نچھاور نہیں کرنا تھی تو محبوب کو چھپا کے رکھتا کہ محبوب آپ آرام کریں، میں صحاب لے لوں، جو صحیح ہوں گے جنت میں بھیجوں گا، جو نہیں ہوں گے ان کو جہنم میں بھیجوں، آپ چھپ کے بیٹھیں۔ نہ، حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والی قطار عرش سے دائیں طرف سے ہوگی، میں وہاں کھڑا ہوں گا اور میں پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا امت کے بغیر۔ اگر میں جنت میں چلا جاؤں میری امت کا کیا بنے گا؟ امت کا کیا بنے گا؟ پھر میں کھڑا ہوں گا اور کرم کے ساتھ نوازوں گا، کرم کے ساتھ نوازوں گا۔ اور یہاں ایک حدیث شریف اور بھی ہو جائے، اپنی یہیں گزرے گی انشاءاللہ، ایسے ہی گزرے گی، ایسے ہی گزرے گی۔ مل بیٹھو، محبت سے بیٹھو، یہ کہ سرکار کی برسات ہو، وائرس کی ایسی تیسی۔ اگر بارش کی برسات ہو تو غبار نہیں رہتا، سرکار کے حسن کے جلوے ہو تو بیماریاں کیسے یہ تھوڑ پونجی ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اپنا ذوق ایمانی ہے، روحانی ہے، ایقانی ہے، عرفانی ہے، قرآنی ہے۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، اور ایسا صحابی ہے جس نے 10 سال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 سال حضور کے در دولت پر گزارے ہیں. اور بزرگوں کے آستانے پہ چڑھاوے نہیں چڑھاتے. ان کی امی جان نے اپنا بیٹا سرکار کے دربار پر چڑھاوا چڑھایا تھا. جب حضور تشریف لائے ہجرت کر کے تو آپ کی مما، آپ کی امی جان حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں. اور میں بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ سرکار کے پاک آنے والے ایام کے تقاضوں کو بھی یاد رکھتی تھی. حتیٰ کہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کو سرکار نے مشرف بنکاح فرمایا تو ولیمہ کا کھانا تیار کرنے والی یہی ایسی عظیم خاتون تھی. اور سرکار بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے. یہ حضور کی خدمت میں نذرانہ بھیجتی رہتی تھی. جس نے بیٹا شب نذرانہ دے دیا اور کیا رہ گیا پیچھے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ مشکات شریف کا حوالہ ہے. میں بھول جاؤں نا کبھی حوالہ نہ بھی دوں تو یقین کیا کہ حوالہ ہے. ہم حوالے والے ہیں، بے حوالہ نہیں پیدا ہوئے، حوالوں سے پیدا ہوئے ہیں. اپنا حوالہ حضور کا نام ہے، اپنا حوالہ سرکار کا نام ہے. ہم ان کے نام پر پیدا ہوئے ہیں. اب اس کو بیان کروں. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان کو رب کریم نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تو آرام فرما تھے. جب آنکھ کھلی تو دیکھا ہم جنس ایک جسد ایک جسم سامنے ہے. اس طرف توجہ کی تو رب نے فرمایا پیارے آدم حق مہر کے بغیر ادھر توجہ جائز نہیں ہے. حق مہر عرض کی مولا جنت میں یہ جنت میں میں حق مہر کیا ہوگا؟ حق مہر کیا ہوگا؟ فرما وہ میں بیان کرتا ہوں. ایک کرما والیاں حق مہر دا انہاں دا تذکرہ اس دربار وچ ہی ہوندا رہا ہے. حق مہر بخشوایا نہ کرو دیا کرو. حق مار بخشوانا حضور کی سنت نہیں ہے، دینا سنت ہے. ذرا ان عزت مآب خواتین کو بھی تو راضی کر لوں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ معاف کر دیں، معاف کر نا الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. اچھا وقت ادھر ضائع ہو جائے گا. اس سرکار کے ذکر کے مقابلہ میں تو ضائع ہونے والی بات ہے. حق مہر عرض کی مولا حق مہر کیا؟ فرمایا یہاں میری بارگاہ میں میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو. ایک روایت میں 3 مرتبہ ہے، ایک روایت میں 11 مرتبہ ہے، اور فقیر کو حوالہ اب یاد نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے کہ ایک روایت میں 40 مرتبہ ہے. حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھو. اب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ صلاۃ و کیونکہ نظر میں نہیں گزرا کہ صلاۃ و سلام کن لفظوں سے ہے. یہ اللہم صلی علی جو ہے نا، یہ تو صحابہ کرام کے دور میں ان کے پوچھنے پر حضور نے اظہار فرمایا. تو جو رب نے فرمایا کہ صلاۃ و سلام پڑھو محبوب علیہ السلام پر، یہی ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیونکہ ابھی ابراہیم علیہ السلام تو تشریف نہیں لائے، ابراہیم علیہ السلام تو تشریف نہیں لائے، اور پہلا فرد انسانیت آدم علیہ السلام ہے، اور انہی کو درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے. تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ پھر
کسی اور کا نام درمیان میں نہیں لیا، پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہی آیا۔ اب میں اپنے ذوق کی ایک اور بات بھی کروں گا، وہ کیا ہے؟ بے وقوف کہیں کے، غیروں سے کہتا ہوں آپ کو نہیں، بے وقوف کہیں کے حضور پر درود و سلام سے کڑتا ہے، جلتا ہے، کٹتا ہے، مرتا ہے۔ ہوش کر، آدم علیہ السلام کی بیٹا ہے، اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تجھے چاہیے کہ صلاۃ و سلام سے خوش ہو، کیونکہ ہم تو پیداوار ہی درود و سلام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر ادا کیا، یعنی درود و سلام پڑھا، اور حضرت کی ازدواجی پاک زندگی کا آغاز ہوا، اور آپ کی نسل چلی۔ تو ہم تو درود و سلام چھوڑ نہیں سکتے، ہماری تو نسل آدم کی نسل ہے، اگر درود و سلام کو روکے تو یہ بے نسل ہے۔ اس سے آگے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو آپ سمجھ لیں، ورنہ اب میں تو نہیں بیان کرتا۔ نسل آدم کا حسن جو ہے وہ درود و سلام ہے۔ تو کہنے لگا، بات چلی تھی نذرانے کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، حضور یہاں تو بھیڑ بنتی ہے تو آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ سے عرض کرتے ہیں، آپ کرم فرماتے ہیں، کیونکہ آپ کے دروازے کا کوئی منگتا خالی جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے، یہ شمائل ترمذی ہے، یہ خصائص کبریٰ ہے۔ حضور کا منگتا خالی نہیں جاتا، یا کوئی ہو تو بیان کرو۔ تو انس بن مالک عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، حضور یہاں تو بھیڑ بنے تو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اب قیامت کو بھیڑ بنے گی تو کدھر جائیں گے؟ کیونکہ آپ تو ایسے مقام پہ مقام محمود پر ہوں گے جہاں تو کوئی رسول بھی نہیں پہنچ سکتا، تو ہم جیسے منگتے کدھر جائیں گے؟ پھر میں گھبرانا نہیں ہے، ایڈریس لے لے۔ جو منگتوں کو پتہ دے دے کر بلاتا ہے وہ خالی تو نہیں ہے۔ یہاں تو ایڈریس بھی مکمل ہے، گلی کا نمبر، مکان کا نمبر، چودھری کا نمبر، شہر کا نمبر، پرگنے کا نمبر، ضلع کا نمبر، تحصیل کا نمبر، لیکن منگتا پھر خالی مڑ جاتا ہے۔ اور وہ کریم ہیں، ایڈریس دیتے ہیں کہ قیامت میں بھیڑ بنے تو میں تمہیں ایڈریس دیتا ہوں، وہاں آ جانا۔ عرض کی، یا رسول اللہ کہاں؟ فرمایا جہاں سے امت پل صراط کے اوپر سے گزرے گی، پل صراط سے گزرے گی، میں اس کے آغاز میں کھڑا ہوں گا۔ تشبیہ نہیں، ماں کے دل میں انتہائی پیار ہوتا ہے تے پتر سفر تے جاویں، پترا تینوں رب دیاں رکھاں، بچڑا تینوں رب دی سپرد کیتا، کہ جس امی جان کی گود میں ہم پلے، ہمیں تو ان کی آواز آج تک بھی کانوں میں کھٹک کہتی ہے نا ماں۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں پل صراط کے آغاز میں کھڑا ہوں گا، جو بھی امتی گزرے گا میں عرض کروں گا، اللہم رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ اس کا مفہوم نکلتا ہے، یا اللہ میری امت دی خیر، میری امت دی خیر، میری امت دی خیر۔ جب حضور خیر مانگے یہ تو ملے گی نا۔ فرمایا میں وہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہوں گا، امت کو گزار رہا ہوں گا، تو وہاں آ جانا، وہاں آ جانا۔ اور منگتا بھی بڑا عظیم ہے، اس منگتے کو تو سخی کوئی موہوم اشارہ مل جائے تو وہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور یہاں تو سرکار نے معین کر دیا، لیکن منگتا کہتا ہے اگر حضور میں وہاں نہ پہنچ سکا تو
تو میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا نہیں پہنچ سکا کہ نہ سی لوڑ تینوں مینوں ہے نہ فرمایا نہ عرض کی نہ پہنچ سکوں تو پھر فرمایا دوسرا ایڈریس لے لے دوسرا ایڈریس لے عرض کی حضور وہ کون سا فرمایا میزان عمل پر جہاں اعمال تل رہے ہوں گے میں وہاں کھڑا ہو کر امت کے اعمال تلواؤں گا اور مجھے پہلے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی کہ عمل دوسروں کے تلوائیں گے حضور یہ کیسے عمل تو دوسروں کے ہیں تو جس کا عمل ہوگا وہی تو ہے پر میں تلواؤں گا امت عمل امت کے ہوں گے تلواؤں گا میں وجہ یہ مسئلہ گلہ منڈی والوں کے حق میں دعا کرتا ہوں یہاں آ کے حل ہوا ہے گلہ منڈی کے لوگوں کا یہ عمل تو مجھے پسند نہیں ہے کہ اذانیں سن کر مسجد میں نہیں آتے اللہ توفیق دے آنے کی یار آمین تک کہہ دے تیرے پلیوں تو کچھ نہیں جانتا آرتی نہیں لڑتا تو کر لے دعا اللہ اذان سن کر اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا یہاں ڈھیر لگا ہوا ہے ڈھیر میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا اس کو غنی کرامت کرے میاں محمد یوسف مرحوم میں نے دیکھا کئی دن سے وہ پڑھا میں نے کہا یار تم عجیب لوگ ہو یہ ڈھیری کیوں نہیں اٹھواتے مسجد کا دروازہ ہے روکتا ہے اس کو کیوں نہیں اٹھواتے یہاں سے وہ کہنے لگا جناب آپ اپنے کام میں مصروف ہیں ہماری مصروفیات ہے یہ ہمارا میں نے کہا کوئی راز ہو تو کہتا ہے جی راز یہ ہے کہ ڈیری کا مالک نہیں آیا جب وہ آئے گا تو اس کی اجازت سے اس کے سامنے تلے گی اس کے سامنے تلے گی تول نہیں سکتے مالک نہیں آئے کئی دن سے خیر ہو اے دیکھو خدا دی قسم ساری امت کے اعمال مال ہے میرے مصطفیٰ کا مال ہے حضور کا اور فرمایا میں کھڑا ہو کے تلواؤں گا جب تک حضور نہیں آئیں گے مال نہیں تلے گا چنانچہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی اور فقیر نے یہ معارج النبوت میں پڑھی ہے آپ تو یاد تو نہیں رکھیں گے چلو میرا تو ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے عمل تل رہے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے بندے کا اعمال تلے نیکیاں گھٹتی ہیں برائیاں بڑھتی ہیں تول لگا ہوا ہے اور فرشتے تول میں سچے ہیں فرشتوں کا تول دسو پورا ہے ملائکہ کے تول میں ڈنڈی نہیں ہے سیدھا ہے صراط مستقیم ہے تو اس کی نیکیاں گھٹتی نظر آتی ہیں سرکار کھڑے ہیں حدیث شریف توجہ سرکار جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے اور پرچی نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے اس پرچی کے آنے کی دیر ہے کہ برائیاں اڑ گئی نیکیوں کا پلہ بھاری نیکیوں کا پلہ بھاری کام بن گیا جنت کا حکم مل گیا عرض کی یا رسول اللہ حضور یہ پرچی کیا ہے یہ پرچی کاغذ کا پرزہ ہے اس میں اتنا وزن آ گیا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں بھاری ہو گئی اس کی برکت سے حالانکہ کم تھی یہ پرچی کیا ہے فرمایا تو بھول گیا ہوگا میں تو جانتا ہوں مجھے تو یاد ہے تو نے فلاں محفل میں حاضر ہو کر مجھ پہ درود و سلام پڑھا تھا میں نے لکھ کر رکھ لیا آج وہ پرچی جو ہے تیرے کام آئی ہے جو درود و سلام پڑھتا رہا سبحان اللہ اور حضرت انس ہیں عرض کی میرے آقا اگر میں وہاں بھی نہ پہنچ سکوں دو تو ہو گئی نا اگر وہاں بھی نہ پہنچ سکوں
تو فرمایا پھر اور ایڈریس لے لیں. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بالا والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. فرمایا جہاں حوض کوثر ہے میں اپنی امتیوں کو حوض کوثر پلا رہا ہوں گا، وہاں آ جانا. اب تیسرا سوال، چوتھا سوال حضرت انس نے بھی نہیں کیا، کیونکہ حشر کی رونق صرف یہ تین چیزیں ہی ہیں، پل صراط، میزان عمل، حوض کوثر. اس سے آگے تو اور ہے نہیں، اس لیے یا یہاں پاؤ گے یا یہاں پاؤ گے یا یہاں پاؤ گے، حضور سب جگہ ہوں گے، لیکن حضرت انس نے اپنی کمزوری کے حوالے سے کہہ دیا ہے تو پھر آپ وہاں آ جانا، میں پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا. ہمارے آقا کو کس نے اونٹ بیچا؟ وہ کہیں جی ہم نے. فرمایا کتنے من؟ اتنے من. فرمایا لگاؤ توڑ. صحابہ کرام نے گٹھڑیاں رکھ دی، تول لگ گیا. تولتے تولتے جناب ان کی قیمت پوری ہو گئی. انہوں نے کہا جناب بس پوری ہوگی قیمت، باقی گٹھڑیاں بھی پڑی ہیں، جو لگ گئی، یہ ہماری قیمت پوری ہو گئی. بس ٹھیک ہے. فرمایا نہیں، ہم یہ موڑنے کے لیے نہیں لائے. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بچ جائیں وہ میری طرف سے قافلے والوں کا ناشتہ ہو جائے گا، کیونکہ باقیوں کے دروازے پر آیا مہمان بھی بھوکا مڑ سکتا ہے، یہ بن بلائے کو بھی سیر کر دیتے ہیں. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، انجاسا دے ہی. حضرت معاذ فرماتے ہیں، فرمائے گا میں نے تجھے یہ جسم دیا تھا، اس کو تو نے بوسیدہ کہاں کیا ہے؟ یہ سوال ہوگا. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جو پکی سے پکی قسم کہے میں کھا کے کہتا ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے معمولات اسی جسم کی تطہیر کے لیے ہیں، تقدیس کے لیے ہیں، تنویر کے لیے ہیں، تحسین کے لیے ہیں، تعریف کے لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آپ روزے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا جسم وہ ہے، پوری دنیا غیر مسلم نان مسلم ان کے جسم کھانے کے پینے کے محتاج ہیں، لیکن آج آپ ایسے شوق سے بیٹھے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہو گھر میں خدا کا دیا سب کچھ ہے، آپ کو توجہ نہیں ہے، آپ کو توجہ نہیں ہے. کیوں؟ ایک اشارہ، ایک حدیث شریف اور اجازت. فتح مکہ کا دینا ہے. اب میں شروع کر دیتا ہوں تو کام لمبا ہو جائے گا. بتانا یہ ہے رمضان پاک جو ہے یہ ہماری جسدی تقدیس اور تطہیر کا بہترین نظام عمل ہے. روزہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، ہمارے باطن کو بھی پاک کرتا ہے. صوموا تصحوا، حضور فرماتے روزہ رکھو صحت پاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بخار اتر جائے گا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صرف بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ شوگر سیٹ ہو جائے گی. نہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. روزہ رکھو، اللہ کے فضل و کرم سے ملائکہ کے لیے قابل رشک انداز میں تمہاری معرفت کا سبق مکمل ہو جائے گا، کیونکہ فرشتوں کے ہاں
मलाइका के यहाँ नाश्ते का कोई तयन नहीं है कि है ना नाश्ता, ना दोपहर का खाना, ना 4 बजे की चाय, ना मगरिब के बाद का खाना रात का, है कोई नहीं। लेकिन यही हाल आपका है। अब ना आज तो ना आपने नाश्ता किया है, ना दोपहर का खाना खाया है, और अभी मगरिब के जाने के बाद के खाने की तरफ ध्यान ही नहीं है। आप ऐसे ज़ौक से बैठे हैं। तो भाई ये पूछते ये सेहत ना हो गई कि मिट्टी से पैदा होने वाले नूरियों के साथ कंधा लगा के खड़े हैं, नूरियों के साथ कंधा लगा के खड़े हैं। अगर जिब्रील अमीन नहीं खाते, करोड़ों सलाम, उनको जरूरत नहीं है, मीकाईल, इसराफील, इजराइल, महलाईल, तनकाफील, अगर ये नहीं खाते, अगर मलाइका करैमन कातबीन नहीं खाते, अगर नकीरैन नहीं खाते, अगर हाफजा नहीं खाते, तो उनको जरूरत नहीं है। इन सबको जरूरत है, लेकिन खाते ये भी नहीं। वो तो जिब्रीली तौर पर नहीं खाते, ये मुस्तफा के इशारों पर नहीं खाते। इनको सरकार की इजाजत नहीं है। पता चला हम खाने के मोहताज नहीं हैं, हम पीने के मोहताज नहीं हैं। भला ईमान से कहना, ऐसे भी मुजाहिद आपने देखे हैं। एक ऐसा भी गज़वा आया, सहाबाए किराम फरमाते हैं एक एक खजूर कई कई सहाबाए किराम के हिस्से में आई, एक एक खजूर, और वो खाई नहीं, चूसी है। एक मुंह में रखकर चूसता है, निकाल के दूसरे को, वो तीसरे को, चूसते चूसते वो खत्म हो गई। इसके बावजूद मैदान जंग में खाम ठोक कर जिहाद करते हैं, इस्लाम का झंडा ऊंचा करते हैं। रब मलाइका को दिखाता है, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैंने आदम को सजदा इसलिए नहीं कराया कि तुम समझ सको आदम की जो खूबियां मैं जानता हूं, तुम देखते ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है। क्योंकि उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के वजूद मसूद में सरकार का नूर जलवा कर रहा है। हक सुब्हानहू व तआला ने ये रमज़ान पाक की बरक़ात से अहले ईमान को बड़ा शरफ बख्शा है। अल्लाह ताला हमें इसका सही अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।